نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج۔ نیکوں کے لیے تو یہ ہے اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے کہ جس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے تو جہنمی اسے چکھیں، اور اسی طرح کے دوسرے مختلف اقسام کے عذاب ہوں گے۔ ھذا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ھذا کہہ کر فرمایا کہ اس سے پہلی آیات میں وہ پرہیزگاروں کا ثواب بیان کیا گیا، اور یہاں سے جو اب مضمون ہے وہ سرکشی جنہوں نے زندگی میں کی ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے، تاکہ وعدے کے بعد وعید کا اور ترغیب کے بعد ڈرانے اور خوف دلانے کا بیان ہو۔ چنانچہ ان 4 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کا صلہ تو یہ ہے کہ جو رب العالمین نے بیان کر دیا اور جو کل آپ نے سماعت کیا، اور فرمایا کہ اب اس کے مقابل سنو کہ بے شک جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور ساری زندگی وہ دنیا میں رسولوں کو جھٹلاتے رہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ خود ہی بتا دیا کہ وہ جہنم ہے کہ جس میں وہ قیامت کے دن داخل ہوں گے تو وہ بھڑکنے والی آگ ہی ان کا استقبال کرے گی، اور فرمایا کہ وہ آگ کیا ہی برا بچھونا ہوگا، وہی آگ ان کے لیے فرش بھی ہوگی۔ اور پھر جب انہیں پیاس لگے گی ان جہنمیوں کو تو فرمایا ان کے لیے ہم نے کھولتا پانی اور پیپ رکھا ہوا ہے کہ وہ پیپ بھی انہی جہنمیوں کے جسموں سے اور ان کے سڑے ہوئے زخموں سے اور ان کے نجاست کے مقام سے نکلے گی، اور فرمایا کہ وہ جلتی اور بدبودار ہوگی۔ الامان والحفیظ، فرمایا کہ وہ اسے چکھیں گے اور ان کے لیے اسی طرح کے ملتے جلتے قسم کے عذاب ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غساق، جو اللہ نے یہاں لفظ غساق فرمایا یعنی جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول اگر دنیا میں صرف بہا دیا جائے تو فرمایا کہ پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کیسی بدبو ہوگی اس جہنمیوں کی پیپ میں۔ الامان والحفیظ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگے ارشاد فرمایا ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار۔ یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی جا رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب کافروں کے سردار جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروی دنیا میں کرنے والے بھی وہ بھی ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے تو جہنم کے جو خازن یعنی جو ڈیوٹی پر مامور فرشتے ہوں گے وہ ان سرداروں سے کہیں گے یہ تمہاری پیروی کرنے والوں کی فوج ہے کہ جو تمہاری طرح تمہارے ساتھ جہنم میں دھسی جا رہی ہے۔ کافر سردار جہنم کے خازن فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے ان پیروکاروں کو جہنم میں کھلی جگہ نہ ملے، بے شک ہماری طرح یہ بھی آگ میں داخل ہوں۔ پھر آگے انہی کی گفتگو چل رہی ہے، فرمایا قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار۔ پیروکار وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر پیروکار کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں اے ہمارے رب جو یہ مصیبت قالوا ربنا من قدم لنا ھذا
फज़िदहु अज़ाबन दिअफ़न फ़िन्नार। तो फिर पैरोकार कहेंगे اے ہمارے رب جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب بڑھا۔ پہلے ان کی گفتگو اللہ نے بتائی کہ پیروکار اپنے کافر سرداروں سے کہیں گے کہ بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، تم ہی یہ عذاب جو آج جہنم کا ہمیں نظر آ رہا ہے، تم ہی اسی عذاب کو ہمارے آگے لاؤ ہو۔ پہلے تم نے کفر اختیار کیا تھا اور پھر تم نے اسی کفر کی راہ پر ہمیں بھی چلایا، تم تو جہنم میں گئے اور ہمیں بھی جہنم میں لے کر آ گئے، تو پھر یہ جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جہنمی آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہوں گے، اور جنتیوں کا پیچھے آپ نے سنا تھا، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی آپس میں کیسی محبتیں ہوں گی، کیسا اتفاق ہوگا، اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کے بعد بھی اتفاق نصیب نہیں ہوگا۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی رشک نہیں، بلکہ وہ اللہ کی وہ کرم نوازی سے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے محبتیں کریں گے۔ اور اسی طرح وہ پیروی کرنے والے کفار اپنے سرداروں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک کیونکہ یہ ہمیں بھی جہنم میں لے کر آئے ہیں اور یہ عذاب آگ کا یہ لائے ہیں، تو ان کو ہم سے ڈبل عذاب دے اور ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ کافر بھی ہیں اور کافر گھر بھی ہیں، ہم صرف کافر ہیں، ہم نے کسی اور کو کافر نہیں بنایا، لیکن یہ کافر گھر بھی ہیں۔ پھر ان کو کیا جواب ملے گا سنیے، پھر یہ خود کہیں گے وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ۔ اور کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں ایسے ہی ہنسی بنا لیا تھا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں؟ بے شک یہ دوزخیوں کا باہم جھگڑنا ضرور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ضرور جھگڑیں گے قیامت کے دن جہنم میں۔ یہ ان کی جو گفتگو ہے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو دنیا میں کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ تانا زنی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، وہی کل جب جہنم میں ہوں گے تو وہ کافر کہیں گے کہ ہم ان غریب مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے، تو کفار کے سردار کہیں گے کہ پھر خود ہی بتائیں گے کہ ہمیں جہنم میں وہ غریب مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے جنہیں ہم نے دنیا میں برے لوگوں میں شمار کیا تھا اور انہیں ہم اپنے دین کا مخالف ہونے کی وجہ سے شریر کہتے تھے اور غریب ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ پھر کہیں گے کیا ہم نے انہیں مذاق نہ بنا لیا تھا دنیا میں، بلکہ جبکہ وہ حقیقت میں ایسے نہ تھے۔ یعنی اب اعتراف وہ قیامت کے دن کریں گے، دنیا میں چھپا کر رکھا تھا لیکن قیامت کے دن ان کی زبان سے اللہ کہلوائے گا کہ وہ کہیں گے کہ جنہیں ہم نے دنیا میں مذاق بنا لیا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے، اور وہ دوزخ میں آئے نہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ استہزاء کرنا، ان کا مذاق اڑانا یہ باطل اور غلط تھا، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی تھیں اس لیے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ جو لفظ ہیں ام زاغت عنہم الابصار، اس حصے کی معنی کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پھر گئیں یا دنیا میں ہم ان کے مرتبے اور بزرگی کو نہ دیکھ سکے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں یہ جو گفتگو کافروں کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم میں بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور دنیا کی باتیں یاد کریں گے کہ جو دنیا میں انہوں نے کی ہوگی وہ جہنم میں وہ ساری باتیں انہیں یاد آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تم فرماؤ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس سورت کی جو ابتدا ہوئی تھی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے پر، اس کی وحدانیت پر اور اپنی رسالت اور قیامت حق ہے کہ قیامت قائم ہوگی اس پر ایمان لانے کی کافروں کو دعوت دی تھی، تو کافروں نے اپنی جہالت
का सबूत पेश करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और नाऊज़ बिल्लाह झूठा कहा था। फिर अल्लाह ताला ने आपने सुना कि मुख्तलिफ अंबिया के वाक़ियात बयान फरमाए ताकि उनकी सीरत को सामने रखते हुए कुफ़ार की जहालत पर सब्र करना आसान हो और कुफ़ार अपने कुफ्र पर और इसरार और जहालत को छोड़कर वो ईमान कबूल करने की तरफ राग़िब हों। इन चीज़ों को बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने वहदानियत, रिसालत और मरने के बाद उठाए जाने का फिर अल्लाह ताला ने बयान शुरू किया और फरमाया, है महबूब आप इन कुफ़ार मक्का से फरमा दें, मैं सिर्फ तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे कुफ्र और गुनाहों के बदले में अजाब का डर सुनाने वाला हूँ। और ये भी फरमा दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, वो अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने अफ़आल में असलन शिर्क को कबूल नहीं करता। उसकी बारगाह के अलावा सुन लो कोई जाए पना नहीं, वो अपने अलावा हर मुमकिन चीज़ पर गालिब है। वो आसमानों ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान मौजूद तमाम मखलूक़ात है, उन तमाम मखलूक़ात का मालिक मेरा रब है। तो ये किस तरह हो सकता है कि उसका कोई शरीक हो। और उसकी शान ये है कि वो इज़्ज़त वाला, बड़ा बख्शने वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की दो सिफत बयान हुई। हमारा वक्त मुकम्मल हो रहा है, मैं एक आयत करीमा बयान करके इसको समेटता हूँ कि फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में तीन सिफत और बयान की, और वो क्या है वो सुन लीजिए। फरमाया, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, वो आसमानों ज़मीन का जो कुछ उनके दरमियान है सब का मालिक है, इज़्ज़त वाला, बड़ा बख्शने वाला। अल्लाह ताला ने दो आयत करीमा में अपनी 5 सिफतों को बयान किया। नंबर 1 वो वाहिद है, नंबर 2 वो क़हार है, नंबर 3 वो रब है, नंबर 4 वो अज़ीज़ है, नंबर 5 वो गफ़्फ़ार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अपनी सिफत बयान करके अल्लाह ताला ने इसमें क्या पैगाम दिया, मुफस्सिरीन ने इसको बड़ा खूबसूरत लिखा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो आयात की तफसीर बड़ी खूबसूरत लिखी, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, सुनिए। फरमाया कि अल्लाह ताला की वहदानियत वो चीज़ है कि जिसके बारे में अहले हक़ और मुशरिकीन के दरमियान इख्तिलाफ है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी सिफत क़हार बयान फरमाकर अपनी वहदानियत के वो एक है उस पर इस्तिदलाल फरमाया। और ये सिफत अगरचे अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलालत करती है, लेकिन क़हार का सुनकर फरमाया लोगों के दिलों में शदीद खौफ बैठ जाता। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी 2 सिफात और बयान फरमा दी, और वो उसकी रहमत, उसके फजल और उसके करम पर दलालत करती हैं। पहली सिफत कौन सी है? पहली सिफत वो रब है। अहले सिफत उस सिफत की कामिल मारिफत, यानी वो रब है, इस सिफत की मारिफत कैसे हासिल होगी? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तक हम आसमान और ज़मीन की तख्लीक और अनासिर अरबा 4 हैं, हवा, मिट्टी, पानी और आग, ये अनासिर अरबा कहलाते हैं। और ज़मीन व आसमान की तख्लीक और ये अनासिर अरबा। फरमाया कि बंदा इन चीज़ों में अल्लाह ताला की हिकमत के आसार में गौर व फिक्र जब तक नहीं करेगा, और ये एक ऐसा समंदर है कि जिसका कोई साहिल है नहीं। फरमाया लिहाजा जब तुम इन चीज़ों में उसकी तख्लीक में अल्लाह ताला की हिकमत के आसार में गौर करोगे तो तुम्हें उस वक्त अपने रब का रब होना उसकी पहचान हो जाएगी, और पता चलेगा कि वो कैसा रब्बुल आलमीन है कि जिसने ये सारी चीज़ें पैदा की, तो इनका पालने वाला वो कैसा है। फिर फरमाया दूसरी सिफत जो अल्लाह ने बयान की वो अजीज़, यानी वो इज़्ज़त और गलबे वाला है। इस सिफत को बयान करने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला के रब होने का सुनकर कोई कह सकता था कि हाँ अल्लाह ताला रब तो है, लेकिन वो हर चीज़ पर कादिर नहीं। जैसे कि तहरीये कहते हैं, जो रब का इनकार करने वाले वो ये कहते हैं, और वो तो रब का ही इनकार कर देते हैं बाज़ औक़ात जब उसमें बढ़ जाते हैं। तो फरमाया कोई कह सकता था कि हाँ अल्लाह ताला रब तो है,
لیکن وہ ہر چیز پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب خود ہی دے دیا، فرمایا کہ وہ عزیز بھی ہے، یعنی ہر ممکن چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس رب العالمین پر غالب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری صفت بیان کی، غفار، کہ اس صفت کو بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ احسان فرمانے والا ہے، لیکن کس پر؟ کہ وہ اطاعت گزاروں پر اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والوں پر اللہ احسان فرمانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غفار کہہ کر اس بات کا بھی جواب دے دیا، سن لو وہ رب العالمین کیسا کریم ہے، وہ کیسا غفار ہے کہ اگر کوئی 70 سال تک کفر کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، لیکن وہ آ گیا، اس نے 70 سال کی عمر میں بھی اپنے کفر سے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو فرمایا کہ میں اس کا نام وہ گناہگاروں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دوں گا، اور فرمایا کہ میں ایسا غفار ہوں کہ اپنے فضل و رحمت سے اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا اور اسے بھی نیک لوگوں کے مرتبے پر پہنچا دوں گا۔ آخری بات سن لیجئے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا قہارو روزانہ 1000 بار پڑھ لے گا تو پھر مخلوق کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گا، یعنی لوگوں کا جو خوف، مخلوق کا خوف، کسی کا بھی خوف ہو تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس مبارک نام یا قہارو کا روزانہ اگر 1000 بار وہ ورد کرے تو اللہ اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کا نور ہم سب کو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی مرنے کے بعد قبر میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو حقیقتاً نیک بنا دے، ظاہر و باطن ہمارا ایک کر دے، قول و فعل میں ایک کر دے، ہر قسم کی بناوٹ، ریاکاری، منافقت ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ قرآن پاک کی برکت سے ظاہری طور پر، باطنی طور پر ہمیں شفا عطا فرما، گناہوں کے مرض سے ہمیں شفا دے دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں تیرے و تیرے محبوب کے فرمانبرداری میں گزر جائے۔ یا رب العالمین ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری مدد فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ حضور کی امت پر، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ ہمارے اس شہر کراچی پر خاص ہر قسم کے ظالم بھیڑیے جو ہم پر مسلط ہیں، جو ہر لحاظ سے حضور کی امت کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے، اللہ ان سے بھی ہمیں ہر نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔